السلام علیکم، چینل ہیلتھ اینڈ فوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان صبا شہزاد، اور بہت شکریہ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کا۔ اور آپ سب غالباً اپنے گھر میں ٹھیک ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پر میں بات کرنے آئی ہوں وہ ٹاپک آپ لوگ گاہے بگاہے سن رہے ہوں گے، اور آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی روح پر بھی اس کا اثر ہوا ہوگا، وجود بھی ہل گیا ہوگا۔ میں بات کر رہی ہوں ترکی کے زلزلے کی۔ ترکی میں جو ہے ایک زلزلہ 1999 میں، زلزلے تو آتے رہتے تھے لیکن ایک بہت بھیانک زلزلہ 1999 میں آیا تھا 7.8 میگنیچیوڈ کا، جس نے اچھی خاصی تباہی مچائی تھی۔ اس کے بعد ترکی میں جو زلزلہ اب آیا ہے یہ بے انتہا تباہ کن تھا۔ 6 فروری کی صبح 4:15 بجے کے قریب 7.8 میگنیچیوڈ کا زلزلہ آیا تھا، جس نے ترکی اور اس کے ارد گرد کے سرحدی علاقوں کو بہت زیادہ تباہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے آفٹر شاکس بھی تقریباً اتنے ہی زیادہ خطرناک تھے جتنا خطرناک یہ زلزلہ تھا۔ اور اس نے کہتے ہیں زلزلے مختلف مطلب زلزلے دنیا میں آتے ہیں، اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ زمین کی پلیٹوں کا ہل جانا، اوپر نیچے ہو جانا، طبعی، کیمیائی اور قدرتی کوئی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ زلزلے آتے ہیں اور آ کے مطلب زلزلوں کا آنا ایک قدرتی عمل ہے جو کہ زمین کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو زلزلہ ترکی میں آیا ہے اس نے انتہا سے زیادہ تباہی مچائی۔ وہاں کی عمارتیں، وہاں کی میں بھی وہ کتنی بھی مضبوط ہوں، لیکن جس طرح سے وہ ہلی ہیں، کیونکہ بہت زیادہ گہرائی میں وہ زلزلہ نہیں آیا تھا، کہ وہ ملبے کا ڈھیر ہوگی، اور 17-18 ہزار کے قریب عمارتیں گر گئی ہیں، اور 1 ملین کے قریب لوگ مر گئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، ملبے تلے دبے ہیں، کچھ نکال لیے گئے ہیں، کچھ ابھی تک ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ بے انتہا اقوام متحدہ کے حساب سے تقریباً بہت بڑی تباہی ترکی اس وقت فیس کر رہا ہے۔ اور بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ہم ترکی اتنی بڑی تباہی سے کوئی بھی ملک اکیلا نہیں لڑ سکتا، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں کریں، جو جس ٹھنڈ میں وہ پڑیں، بے سر و سامان ہیں، ان کے بچے بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں جس طرح چاہیں ہم ان کی ترکی کی ہیلپ کریں۔ ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہمارے، اور سب سے بڑھ کے وہ مسلمان ہیں سارے، نہیں بھی مسلمان تو پھر بھی ہمیں بحیثیت انسان ان کی مدد کرنی ہے۔ اور ترکی ایک بہت جسے کہتے ہیں کہ اتنا کوئی بھی ملک ہو، چاہے ترکی ہو یا کوئی ڈیولپ کنٹری ہو یا کوئی انڈر ڈیولپ کنٹری، کوئی بھی ہو، اتنی بڑی آفت سے اکیلے نہیں نپٹ سکتا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم ترکی کی مدد کریں، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم جس طرح چاہیں ان بے سر و سامان لوگوں تک سامان کو پہنچائیں۔ زلزلے آنے کی وجوہات اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ زمین پلٹ دیتا ہے۔ سورہ زلزال میں بھی اور سورہ قاریہ میں بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ قیامت آئے گی۔ قیامت دیکھیں، جو لوگ زلزلے میں مر گئے ان کے لیے تو یہ قیامت ہی ہے نا، اور ہم بھی اللہ کا شکر ہے بچ جو گئے ہیں، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہمارے لیے ہمیں اللہ نے اور وقت دیا ہے کہ ہم دیکھ لیں کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں، ہمیں استغفار پڑھنی ہے، اور ہمیں کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اس کے غضب سے بچنا ہے۔ اور اس کی یہ جو قیامت صغریٰ جو ان لوگوں پر آئی ہے، اگر ہم لوگوں پر آئے، خدا نہ خواستہ ہم لوگوں پر آئے، تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم یہ سب چیز دیکھتے تو ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم پر بھی یہ قیامت آ سکتی ہے۔ تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ ہم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے صرف اس چیز پر یقین رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی، اور اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہمیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنا ہے۔ یہ غضب اللہ تعالیٰ کا کسی بھی صورت میں آ سکتا ہے، آگ کے ذریعے، پانی کے ذریعے، یہ زمین کو ہلا کر آ سکتا ہے، لیکن یہ جو چلے گئے ان کے لیے تو یہ قیامت ہی تھی، قیامت صغریٰ تھی۔ زلزلے اگر اچانک زلزلہ آئے تو اس سے کچھ تھوڑے سے بچنے کی تدابیر بھی میں یہاں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، اور اگر آپ کے ارد گرد کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہے تو اس کے نیچے چھپ جائیں، گردن کو اور سر کو بچائیں،
اس کے علاوہ اگر آپ بلڈنگ سے نکل سکتے ہیں تو کوشش کریں کہ فوراً نکل جائیں اور کسی کھلے میدان میں چلے جائیں. اگر زلزلہ اچانک آتا ہے تو سب سے پہلے اسی چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ بیچ میں کسی جگہ نہیں کھڑے ہوں، آپ کسی کونے، کسی سینٹر، کسی دیوار کے کونے میں کھڑے ہو جائیں، سیڑھی کے نیچے کھڑے ہو جائیں، کسی لینٹر کے نیچے کھڑے ہو جائیں. اس طرح جو جہاں پہ دروازہ لگا ہوتا ہے وہاں پر آپ کھڑے ہو جائیں اس جگہ پر. لیکن اس بیچ میں نہیں آپ نے، کیونکہ زمین جب چھتیں خدا نخواستہ گرتی ہیں تو وہ بیچ سے ہی گرتی ہیں کمزور پڑ کے. اس کے علاوہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ جیسے کوئی لکڑی کی کوئی چیز ہے، کوئی ٹیبل ہے، اس کے نیچے چلے جائیں اور گردن کو بچائیں. اگر آپ باہر نکل سکتے ہیں باہر نکلیں، درخت اور کھمبے وغیرہ، بجلی کی تار، ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں. اور اس کے علاوہ گاڑی میں ہیں تو گاڑی سائڈ پر لگا کر، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو آپ اپنے سر کو لے کے آپ بالکل جھک جائیں تاکہ آپ سر اور گردن کو بچا سکیں. اس طرح ہم اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں. زلزلے، قدرتی آفات کا آنا ایک فطری عمل ہے، اور ہمارا بحیثیت مسلمان ان سب چیزوں کو اپنے عقیدوں سے جوڑنا بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے آپ کو ہر وقت جو کچھ اب دنیا میں ہو رہا ہے وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم لوگ اپنے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور ہمیں سیدھے راستے پہ آنے کی ضرورت ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کا غضب بہت تباہ کن ہے، اسی طرح اس کی رحمتیں بھی بہت زیادہ ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور ہم برائیوں سے بچیں. بے حیائی جب بہت بڑھ جاتی ہے تو زمین الٹ دی جاتی ہے. ہم بے حیائی، بےہودگی سے بچیں اور کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو نماز کا پابند بنائیں. کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کی زندگی میں کوئی روٹین لے کر آئیں، ان کو فجر کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی، ان سب چاشت کی نمازوں کے بارے میں بتائیں. ان کو بتائیں کہ زندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک ڈسپلن کے طور پر بنائی. سورج اپنے وقت میں نکلتا ہے، چاند اپنے وقت میں نکلتا ہے، سونا جاگنا اپنے وقت پہ ہوتا ہے. فجر کی نماز پڑھیں، اس صبح اٹھیں، اللہ تعالیٰ رزق بانٹتا ہے. اس وقت بچے اٹھ کر اپنے بچوں کو شروع سے صبح اٹھنے کی عادت ڈالیں اور ان کے روٹین سیٹ کریں. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں کہ ہم اگر کوئی غلط کام دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اس سے منع کرنا چاہیے. بچوں کو بھی منع کرنا چاہیے، ان کی تربیت میں توجہ دینی چاہیے. اور جب بھی کبھی اس قسم کی آفات آئیں تو ہمیں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پناہ مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے غضب سے. اور یہی چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سکھانی چاہیے کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے. ہمیں استغفار پڑھنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. اس کی رحمتیں بہت زیادہ ہیں اور وہ بہت رحیم ہے، اور وہ ہم پر رحم کرے اور ہمیں معاف کرے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کرے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھے. شکریہ میرے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا، اور آپ مجھے کامنٹس بھی ضرور کیا کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.